یہ بھی کچھ ضروری مسائل ہیں نماز کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، اگر پیال پر یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے، پیال کہتے ہیں سوکھی گھاس وغیرہ کو یا شاخ کو، تو اگر کوئی روئی پر یا سوکھی گھاس پر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کے سجدہ کرے، اتنا دبائے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے۔ اگر اوپر ذرا اشارے سے سر رکھ دیا، دبایا نہیں تو سجدہ نہیں ہوا، کیونکہ سجدے کے لیے ہمارا سر زمین سے اچھا لگنا ضروری ہے۔ اگر اوپر کرے، آپ اچھے سے سر نہیں دبا تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا۔ غور سے ناظرین اس کو اچھی سے سمجھیے گا۔ ایسا سجدے میں جھکے ٹھونگوں کی نماز کے جیسا سجدہ سر رکھے اٹھائے نہیں، بلکہ اطمینان سے آرام سے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اچھی نرم اور موٹی چیز پہ کر رہے تو سر کو اچھا دبا کے رکھنا چاہیے۔ مسئلہ، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ گئی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا، نماز بالکل صحیح ہے۔ فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ فرض نماز میں 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ضمی سورت صرف 2 رکعت میں پڑھا جاتا ہے اور 2 رکعت میں نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی فرض کی 4 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ضمی سورہ بھی پڑھے، اب ذہن میں ہم لوگوں کے کہ اب فرض میں تو میں چاروں میں سورہ پڑھ لی، میں کیا کروں؟ تو یہی بتا رہے کہ اگر پڑھ لیا آپ تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر کچھ نہ پڑھے چپکی کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ اگر کوئی فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، شروع میں پڑھے، لاسٹ کے 2 رکعتوں میں نہ پڑھے، صرف 3 دفعہ سبحان اللہ کہے تو ہوتی نہیں ہوتی نماز؟ تو ہو جاتی، نماز درست ہے۔ مسئلہ، پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ جو سورت ملاتے ہیں اس کو ملانا کیا ہے؟ چیز سمجھیے گا، واجب ہے۔ اگر کوئی پہلی 2 رکعتوں میں فقط الحمد پڑھے، سورت نہ ملائے یا الحمد بھی نہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھتی رہے، تو پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا چاہیے۔ پھر اگر قصدن ایسا کیا تو نماز پھر سے پڑھے، اگر بھولے سے کیا ہو تو سجدہ سہو کرے۔ یعنی ناظرین یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب فرض نماز پڑھے، ہم شروع کی 2 رکعتوں میں سورت نہ ملائے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے، سورت نہ ملائے، یا سورۃ الفاتحہ بھی نہ پڑھے، بلکہ کیا کیے 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، تو اب کیا کرنا؟ جو لاسٹ کی 2 رکعتیں رہتی، پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سورہ ملانا ہے۔ اگر جان بوجھ کے یہ عمل کریں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنا۔ اگر بھولے سے ہو گیا تو سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ، نماز میں الحمد اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھیں، لیکن ایسی طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی سنائی نہ دے تو نماز نہ ہوگی، یعنی زور سے بھی نہیں پڑھنا ہے، سلولی ہماری آواز ہم سن سکیں، بس اتنی آواز کرنا ہے۔ مسئلہ، کسی نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی چاہے پڑھا کرے، صورت مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ یہ رکعتوں میں یہ نماز پڑھیں گے، یہ رکعتوں میں یہ نماز پڑھیں گے، ظہر کی یہ رکعت میں یہ پڑھیں گے، عصر کی یہ رکعت میں یہ پڑھیں گے، ایسا مختصر نہیں کرنا ہے، جو آپ کو صورت پڑھنا دل چاہے وہ پڑھ لینا ہے۔ مسئلہ، دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ لمبی صورت نہ پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں آپ سورۃ القریش پڑھنا اور دوسری رکعت میں آپ جیسا کہ سورۃ البینہ پڑھے،
تو ایسا درست نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنا، مطلب پہلی رکعت میں سورۃ البینہ پڑھنا، پھر دوسری رکعت میں سورۃ القریش پڑھنا، تو ایسا کر کے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ مسئلہ، سب عورتیں اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں، اور جماعت کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں جا کر مردوں کے ساتھ پڑھنا نہ چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر وغیرہ کسی محرم کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے تو اس کے مسئلے کسی سے پوچھ لے، چونکہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بیان نہیں کیے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو کسی مرد کے برابر ہرگز نہ کھڑی ہو، بالکل پیچھے رہے، ورنہ اس کی نماز بھی خراب ہوگی اور اس مرد کی نماز بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر خاتون عورت کسی مرد کے ساتھ نماز پڑھے، محرم بیٹا یا شوہر یا بھائی کے ساتھ، تو ان کو سامنے ٹھہرا کے عورت پیچھے ٹھہرنا ہے، بالکل پیچھے ٹھہرنا، یہ صحیح طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ جا کے مرد کے برابر اگر ٹھہر کے نماز پڑھے اگر خاتون عورت، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی تو اس کے ساتھ جو محرم ہے اس کی بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ، اگر نماز پڑھتے میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے۔ مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ جب کھڑی ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے۔ کون سی جگہ رکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ۔ اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر کیا کرنا چاہیے؟ پاؤں پر نگاہ رکھے، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھے، اور جب جمائی آئے تو منہ خوب بند کرے۔ اگر اور کسی طرح نہ کرے تو ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کی طرف سے روکے، اور جب گلا سہلا دے تو جب تک ہو سکے کھانسی کو روکے اور ضبط کرے۔ یہ ضروری مسائل ہیں، ان کو اچھی سے ازبر کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ جہاں تک ہو سکے گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں تک پہنچائیے، بڑے بزرگ تک پہنچائیے، کیونکہ ہماری نماز کو درست کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں سے ہم غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہوں، یا ہم کو پتہ نہیں ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہوں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان مسئلوں کو اچھی سے آگے تک پہنچائیے گا، کیونکہ نماز کا صحیح ہونے کے لیے اس کے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان مسائل سے ناآشنا ہوں گے تو نماز نکمی خراب ہوگی، اور جب نماز نکمی خراب ہو جائے گی تو پھر ہم جتنی محنت کیے، ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم ہر چیز صحیح ادا کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ناآشنا ہونے سے وہ چیزیں صحیح نہ ہوں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے آگے بڑھائیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔